سکیں. آئیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ذرا کلام کو کھولیے گا. ویسے کس کس کے پاس بائبل مقدس ہے؟ پریز دی لارڈ. جن کے پاس نہیں ہے کوشش کیا کریں وہ بھی بائبل کو لایا کریں. آمین. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید بائبل کو اٹھانا مشکل لگتا ہے یا شاید عجیب لگتا ہے تو یاد رکھیے گا ہم نے بائبل کو نہیں اٹھایا، بائبل نے ہمیں اٹھایا ہوا ہے. خدا کے کلام نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. آئیں میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 28واں باب. اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ 28واں باب 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک. مل جائے تو سب کہہ سکتے ہیں آمین. آمین. آئے ہم سب مل کر اس تلاوت میں شریک ہوں گے. لکھا ہے، پس اے ٹھٹھا کرنے والو جو یروشلیم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو. چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں. اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیے. آج صبح خداوند کے کلام میں سے جس مضمون پر ہم بات کریں گے، جس ٹاپک پر وہ بات کریں گے، وہ ہے یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے. سب مل کر کہیں گے، یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے. اور آج صبح ہم اس مضمون پر خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتوں پر غور کریں گے، سیکھیں گے اور یقیناً ہم سب برکت پائیں گے. آمین. اور یہ جو ٹیکسٹ ابھی ہم نے پڑھا یسایہ نبی کے 28ویں باب کی خاص طور پہ 16ویں آیت، اس کا جو تعلق ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، کیونکہ اس حوالے کو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے لیے اس کا اطلاق کیا ہے، اس کی اپلیکیشن اپنے اوپر کی ہے متی کی انجیل کے 21ویں باب میں. اور نہ صرف یسوع مسیح نے خود بلکہ پطرس رسول نے بھی اور پولوس رسول نے بھی ان حوالہ جات کو کوڈ کیا اور ان کی اپلیکیشن جو ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ یسوع مسیح کے اوپر کیا کہ یہ جو حوالہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ دراصل اور کوئی نہیں، یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اور آج صبح مختصراً اس ٹیکسٹ کے کانٹیکسٹ پر غور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور آج صبح اس پتھر کی خصوصیات پر ہم غور کریں گے. اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، جو پچھلی آیات ابھی ہم نے پڑھی 14ویں اور 13ویں آیات، بلکہ پورا چیپٹر اگر آپ اس کا سٹڈی کریں تو خدا جو ہے وہ بنی یہودا کی مذمت کرتا ہے. کیونکہ بنی یہودا نے کیا کیا؟ انہوں نے مصر کے ساتھ اتحاد کر لیا، مصر کے ساتھ وہ مل گئے اور مصر پر تکیہ کرنا شروع کیا،
مصر پر بھروسہ کرنا شروع کیا، آسمان کے خدا کو، یہوہ خدا کو چھوڑ کر، اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر ایک انسان پر، انسانی بازو پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اور اخلاقی پستی اور روحانی گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے اسی طرح کے گناہوں کی وجہ سے اسرائیل کی جو شمالی سلطنت تھی، جو 10 قبائل پر مشتمل تھی، وہ بھی اسی طرح کے گناہوں کی وجہ سے 722 قبل از مسیح میں اسور بادشاہ نے اس سلطنت کو برباد کر دیا۔ لیکن انہوں نے، یہودا کی سلطنت نے، ان سے سبق حاصل نہیں کیا، ان سے سیکھا نہیں، اور یہ بھی اسی طرح کے گناہ میں ملوث ہو گئے، یہ بھی اسی طرح کے گناہوں میں شامل ہو گئے، اور یہ بہت زیادہ گھمنڈ کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یہ کہنے لگے کہ ہم اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں، ہم اس قدر اسٹرانگ پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی چیز ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ مصر کے ساتھ ہو گیا ہے، ہم ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اور ابھی ہم نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے موت کے ساتھ عہد کر لیا ہے اور پاتال کے ساتھ پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا۔ وہ اس قدر گھمنڈ میں ہیں، غرور میں ہیں، انہوں نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا، اپنا محکم قلعہ بنایا، اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے، اور کہنے لگے کہ اب ہمیں کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس تناظر میں کہ یہ جو انسانی بازو ہے یا انسان کی جو پاور ہے، اس کے برعکس خدا کی جو قدرت ہے، خدا کی جو قوت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس تناظر میں خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں صیون میں ایک پتھر رکھوں گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ قائم رہے گا۔ مصر پر بھروسہ کرنے والا نہیں، انسانی بازو پر بھروسہ کرنے والا نہیں، دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرنے والا نہیں، دھن دولت پر، روپے پیسے پر، فوجی طاقت پر، بڑی سے بڑی اسلحہ پر بھی آپ بھروسہ کر کے قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ قائم رہ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسے پتھر پر ایمان لانا ہوگا جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، اس پر ایمان لا کر آپ ہمیشہ قائم رہ سکتے ہیں۔ تو خدا اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے، اور یہ جو بھی آیت ہم نے پڑھی ہے، یہاں پر اس پتھر کی چند خصوصیات ہیں، اور آج صبح ہم ان پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات جس پر آج صبح ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی پہلے بھی یہ کہا کہ یہ پتھر جو ہے، یہ کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ رسولوں نے اور خود یسوع مسیح نے بھی اس کا اطلاق اپنے اوپر کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس پتھر کا مہیا کرنے والا، اس پتھر کو رکھنے والا خود خدا ہے، کیونکہ خداوند فرما رہا ہے کہ میں اسے رکھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو تجسم ہے اس روئے زمین پر، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی انسانی فلسفہ نہیں ہے، یہ کلی طور پر خدا کا کام ہے، اسے خدا نے رکھا ہے۔ جب باغ عدن میں ہمارے بزرگوں سے، بنی آدم کے ماں باپ سے، آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا، تو خدا نے خود پہل کی، خدا نے خود وعدہ کیا، خدا نے سانپ سے کہا
کہ میں تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت رکھوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یعنی خدا خود جو ہے یہ وعدہ کرنے والا ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ اور پھر یسایہ نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خداوند خود تم کو ایک نشان بخشے گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے۔ تو یہ خدا خود دنیا کو بخشنے والا ہے۔ یوحنا 3:16 پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دنیا کو دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو اس پتھر کو یعنی کہ یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیجنے والا یسوع مسیح نے جو تجسم اختیار کیا، یہ سراسر گاڈز ورک ہے، خدا کا کام ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ سو یہ خدا کا کام ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسے رکھوں گا۔ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ صرف خدا کی الہی محبت ہے بنی نوع انسان سے کہ خدا اسے واپس لانے کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں خود بھیجتا ہے۔ اور دوسری بات، تیسری بات، پہلی بات یہ پتھر یسوع مسیح ہے، دوسری بات اسے خدا نے خود رکھا ہے، اور تیسری بات خدا نے کہا کہ میں اسے صیون میں رکھتا ہوں۔ یہ جو لفظ صیون ہے یہ بڑا خاص ورڈ ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لیے ان کے نزدیک اس کے بہت سے مطلب تھے۔ یہ خدا کا شہر بھی ہے، یہ داؤد کا شہر بھی ہے، اور یہ خدا کے لوگوں کو عطا کردہ مودع ملک بھی ہے، خدا کی مملکت ہے۔ یہ آسمانی شہر کی بھی علامت ہے۔ لیکن اس کے اندر بڑے مکاشفات ہیں، بڑے بھید ہیں اس کے اندر، اور بہت سے واقعات ہیں جو اس شہر میں ہوئے ہیں، جو آج صبح ہمارے لیے بڑے بابرکت ہوں گے جب ہم ان پر بات کریں گے۔ اور مثال کے طور پر جو سب سے پہلا واقعہ صیون میں ہوا ہے، وہ جب ہمارے بزرگ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ صرف کانٹیکسٹ کے لیے بتانے لگا ہوں، صیون، موریا، کلوری، داؤد کا شہر، یہ ایک ہی پہاڑی سلسلے پر واقع ہیں، اور سب قریب قریب ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی پہاڑ ہے، ایک ہی پہاڑ کے مختلف مقامات ہیں اور قریب قریب ہیں، اور ان سب کو مختلف کانٹیکسٹ میں صیون کہا گیا ہے۔ تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیرا اکلوتا بیٹا جس سے تو پیار کرتا ہے اسے موریا کے پہاڑ پر یعنی کہ صیون میں جا کر کیا کر؟ قربان کر دے۔ اور خدا کے اس بندہ نے خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے اس پہاڑ پر جا کر اپنے بیٹے کو جب وہ قربان کرنے کو ہے تو خدا نے وہاں پر ایک برہ مہیا کیا، ایک مینڈھا مہیا کیا جس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے، اور اس نے وہاں پر اس برے کو ذبح کیا، اور خدا نے وہاں پر بزرگ ابراہیم کو مکاشفہ دیا، اور اسے یہوہ یری کا مکاشفہ ملا کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور کئی سالوں کے بعد اسی پہاڑ پر جو اس کے قریب کلوری کا پہاڑ ہے، خدا کا وہ برہ مہیا کیا گیا جس نے تمام جہان کے گناہوں کا کفارہ دیا، اور وہ وہاں پر مصلوب ہوا۔ یہ بھی صیون ہے۔ خدا نے اس پتھر کو کہاں رکھا ہے؟ صیون میں رکھا ہے،
اور جب ابراہم اپنے بیٹے پر چھری چلانے کو تھا تو آسمان سے ایک آواز آئی تھی کہ بیٹے پر، لڑکے پر چھری نہ چلا. لیکن کلوری پر کوئی آواز نہیں آئی، کیونکہ کلوری پر جس سے ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ خدا کا اپنا بیٹا ہے، وہ خدا کا اپنا برا ہے، جسے روکنے کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اسی لیے باپ نے ہونے دیا. تو صیون میں پہلا واقعہ بزرگ ابراہم نے اسحاق کو جب قربانی کے لیے لے گیا تو یہوہ یری کا مکاشفہ ملا، اور وہ مکاشفہ کلوری کے پہاڑ پر، گلگتہ کے مقام پر پورا ہوا جب خدا کا برا وہاں پر قربان ہوا. اسی لیے یہ پتھر کہاں رکھا گیا ہے؟ صیون میں رکھا گیا ہے. پھر دوسرا جو واقعہ ہوا، دوسرا سموئیل اور 24واں باب، آخری چیپٹر پڑھ لیجئے گا. جب خدا کے بندہ داؤد سے ایک ایسا گناہ ہوا تو یروشلم کے اندر وبا پھیل گئی اور وہ قربانی دینا چاہتا تھا، اور وہ چلا گیا ارونا یبوسی کے خلیان میں، اور وہ اس جگہ کو خریدنا چاہتا تھا. اور ارونا یبوسی تو اس خلیان کو بطور گفٹ بھی دینے کو تیار تھا، بغیر معاوضے کے بھی. لیکن خدا کے بندہ داؤد بادشاہ نے چونکہ وہاں پر قربانی کرنی تھی، وہاں پر دوسرے لفظوں میں پرستش کرنی تھی، خدا کی ستائش کرنی تھی، اس نے نہ تو اس جگہ کو لینے کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ لیا اور نہ ہی وہ جگہ اس نے فری میں لی. اور اس نے وہاں پر یہ بہت بڑی بات کی کہ خدا نہ کرے کہ میں کوئی ایسی سوختری قربانی گزرانوں جس پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو. بہت بڑی اس نے بات کی کہ کوئی ایسی قربانی، کوئی ایسی شکر گزاری نہیں گزرانوں گا جس میں میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو. اور جو رقم تھی اس نے دی، اور وہ کھیت اس نے خریدا، قربانی گزرانی. یروشلم میں سے وہ وبا جاتی رہی، اور پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ جب سلیمان بادشاہ نے وہاں پر ہیکل کو تعمیر کیا اور خدا کا جلال وہاں پر آ گیا. ہاللیلویا. صیون کی ہسٹری بہت ریچ ہے، بہت بڑی ہے. اور یہ پتھر کہاں رکھا گیا؟ خداوند کہتا ہے میں صیون میں وہ پتھر رکھوں گا. چرواہوں کو کیا میسج ملا کہ آج داؤد کے شہر میں، داؤد کا شہر صیون، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. ہاللیلویا. یہ پتھر صیون میں رکھا گیا. اس کی پیدائش بھی صیون میں ہو رہی ہے، اور جب یہ کفارہ دے رہا ہے کلوری کے پہاڑ پر تو وہ بھی صیون ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ لیجئے گا، لکھا کہ برا صیون کے پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ صیون کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ میں اس پتھر کو کہاں پر رکھتا ہوں؟ صیون میں رکھتا ہوں. اور سب سے پہلے خدا نے اپنے بیٹے کو اپنی قوم کے پاس بھیجا. یہ شرف قوم بنی اسرائیل کو حاصل ہوا اور کسی قوم کو حاصل نہیں ہوا. لیکن جب انہوں نے رد کر دیا تو پھر خدا نے غیر قوموں کو بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. ہاللیلویا. تو پہلی بات، یہ پتھر یسوع مسیح ہے. دوسری بات، اس کو بخشنے والا خود خدا ہے. اور تیسری بات، یہ کہاں پر رکھا گیا ہے؟ یہ صیون میں رکھا گیا ہے. اور چوتھی بات، یہاں پر لکھا ہے کہ آزمودہ پتھر، ٹیسٹڈ سٹون، ٹرائڈ سٹون انگلش میں. یعنی کہ ایسا پتھر ہے جس کو آزمائش میں سے گزرنا پڑا، جس کو ٹیسٹ کیا گیا. اور خداوند یسوع مسیح وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جس میں کوئی آمیزش نہیں ہے. وہ مولود مقدس ہے، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں،
باپ نے آسمان سے تصدیق کر دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور پڑھ لیجئے، بڑے بڑے حکمرانوں نے، ہیرودیس کو کوئی گناہ نہیں ملا، پلاطوس نے ہاتھ دھو دیے کہ میں اس راست باز میں کوئی قصور نہیں پاتا، یہودا اسکریوتی نے جس نے پکڑوایا اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے گناہ کیا، جو بے گناہ کو قتل کے لیے پکڑوایا اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی کیا رہا؟ بے گناہ رہا، کامل رہا، پاک رہا، لیکن اسے ٹیسٹ کیا گیا، اسے آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ بائبل مقدس میں مختلف اقسام کی آزمائشیں یسوع مسیح کے سامنے آتی رہیں، مذہبی لیول کی آزمائشیں، حکومتی لیول کی، سیاسی لیول کی، روحانی لیول کی آزمائشیں، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں۔ فقیہوں نے، فریسیوں نے آزمایا اور ابلیس نے بھی آزمایا، لیکن یسوع مسیح ہر آزمائش پر غالب آتا رہا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے جب یسوع مسیح یردن سے لوٹا تو لکھا ہے کہ وہ روح سے بھرا ہوا تھا اور ابلیس آزمانے کے لیے آ گیا۔ یہ بات بھی بڑی غور کرنے والی ہے۔ آج صبح کے یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی تو یسوع مسیح اپنی روحانیت کا جو نقطہ عروج ہے اس پر تھا۔ باپ نے تصدیق کر دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ 40 دن 40 رات بیابان میں روح القدس کی تحریک سے اور روح القدس سے بھرا ہوا، روح کی قوت سے بھرا ہوا یردن سے لوٹ رہا ہے تو وہاں پر سامنے آزمانے والا کھڑا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری آزمائش شاید اس وقت ہوتی ہے جب ہم روحانی طور پر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے شک اس وقت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ روحانی طور پر بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس وقت آزمائش کرنے والا زیادہ الرٹ ہوتا ہے، چونکہ ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی آزمائش کب ہوئی ہے؟ جب اپنے وہ روحانیت کے نقطہ عروج پر ہے، ہائی لیول پر ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی بھی خداوند ہمیں بڑھا رہا ہوتا ہے، استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو روحانی طور پر ہائی الرٹ رہا کریں، کیونکہ وہی موقع ہوتا ہے جب ابلیس ہمیں آزمانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور وہ آزماتا بھی، جو لوگ روحانی ہیں نا ان کو روحانی طریقے سے استعمال کر آزماتا ہے۔ یسوع مسیح کے سامنے کلام لے کر آیا تھا نا، سب سے پہلی آزمائش کیا کر دی اس نے؟ کیونکہ یسوع مسیح 40 دن 40 رات سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اردو میں ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، لیکن اوریجنل میں ہے چونکہ تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ باپ نے تصدیق کر دی نا جب پانی کا بپتسمہ لیا، چونکہ تو خدا کا بیٹا ہے اس لیے فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یہ اس کی ضرورت تھی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی اسی چیز سے وہ آزمائش کرے گا۔ لیکن خداوند نے کیا کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو روٹی جو ہے زندگی اس میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بدن کی ضرورت ہے جو ہم روز دن میں 3 بار، کئی لوگ 4 بار بھی کھا لیتے ہیں، ضرورت ہے، لیکن اصل زندگی جو حقیقی زندگی ہے، جو خدا کی زندگی ہے، وہ خدا کے کلام کے اندر ہے،
وہ ان باتوں میں ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتی ہیں. اور دوسری آزمائش اس نے کیا کی؟ یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا کہ یہاں سے چھلانگ لگا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہوا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. تو خداوند نے وہاں پر کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے. خداوند نے کہا بے شک وہ لکھا ہے لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے. کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں نا وہ جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہی صحیح ہے اس کے مطابق ہی، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے، دوسری بات پر بھی غور کرنا ہے. بائبل جو ہے خدا کا کلام بیلنس ہے، خالص ہے. آج کئی لوگ بائبل کی ڈس بیلنس تعلیم دے رہے ہیں، ایک کی طرف لگایا ہوا ہے پروسپیرٹی گوسپل کی طرف، جو خالص تعلیم ہے، جو فل گوسپل ہے، جو ٹرو گوسپل ہے وہ بیان نہیں ہو رہی، اور لوگ بھی اسی پر فوکس کر رہے ہیں. ہیلنگز، میریکلز، پروسپیرٹی، یسوع کو قبول کرو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یسوع کو قبول کرنے کے لیے صلیب، اس کے پیچھے چلنے کے لیے صلیب اٹھانی پڑتی ہے، دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کی آگ میں سے گزر کے پاک ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کے راست زندگی گزاری جا سکتی ہے. لیکن فوکس صرف ایک بات ہے. اسی لیے خداوند نے کہا اگر وہ لکھا ہے تو پھر یہ بھی لکھا ہے. اور یہ آزمائش پتہ کیا تھی؟ یہ مشہور ہونے کی تھی. اگر یسوع مسیح ہیکل کے کنگرے سے چھلانگ لگاتے اور کچھ بھی نہ ہوتا تو پبلک میں تو یسوع نے اور مشہور ہو جانا تھا نا. واہ کیا بات ہے، کیوں جی؟ یہ مشہور ہونے کی آزمائش تھی، لیکن خداوند اس پر بھی غالب آیا. اور تیسری آزمائش کہ ایک پل بھر میں دنیا کی ساری شان و شوکت، ساری سلطنت یسوع مسیح کو دکھا دی اور کہا کہ مجھے سجدہ کر، یہ سب کچھ میرے اختیار میں، جس سے چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو خداوند نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. یہاں پر یسوع مسیح یہ مکاشفہ دے رہا ہے کہ اگر دنیا کی برکتیں چاہیے، سرفرازی چاہیے، تو ابلیس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو سجدہ کرو، خدا کی پرستش کرو، خدا کی عبادت کرو تو سب کچھ مل جائے گا. ہاللیلویہ. سو یسوع مسیح سب آزمائشوں پر غالب آتا ہے. یہ آزمودہ پتھر ہے، اسے ٹیسٹ کیا گیا، ہر طرح سے ٹیسٹ کیا گیا اور یہ ساری آزمائشوں پر غالب آیا. اس نے فتح پائی ہے، اس نے موت پر، قبر پر، دنیا پر، ابلیس پر فتح پائی ہے. اور آج خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے تاکہ ہم بھی ان آزمائشوں پر غالب آئیں، ہم بھی خدا کے کلام پر کھڑے ہو جائیں اور خدا کے کلام سے جو ہے ابلیس کی ساری آزمائشوں پر فتح پائیں. وہ کلام کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حوالہ لے کے ہمیں گمراہ نہ کر سکے، یرغمال نہ بنا سکے. ہم بائبل کی بیلنس تعلیم پر، اصل انجیل پر، مکمل انجیل پر فوکس کریں. سو یہ کون سا پتھر ہے؟ آزمودہ پتھر ہے. اور آج صبح یہ آزمودہ پتھر ہمیں بھی یہ میسج دے رہا ہے کہ جب جب ہمیں بھی آزمایا جائے، ٹیسٹ کیا جائے، تو یہ ہمیں اس ٹیسٹ میں فتح بخشنے کے لیے خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، لیکن تو بھی کیا رہا؟ بے گناہ رہا. ہم آزمائشوں میں گر جاتے ہیں نا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ آزمائشیں چلیں آئی جاتی ہیں، آزمائش میں گر جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گر کے پڑے رہنا جو ہے نا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن صادق 7 بار گرتا ہے
اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صادق ہے, کوئی راست باز ہے, گر جانا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن گر کے پڑے رہنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. خداوند ہمیں اٹھانے والا, بحال کرنے والا خدا ہے. ہاللیلویہ. تو پہلی بات, یہ پتھر کون ہے؟ یسوع مسیح. اسے کس نے بخشا ہے؟ خدا نے. اور نمبر 3, یہ پتھر کہاں رکھا گیا ہے؟ صیون میں. اور نمبر 4, اس پتھر کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ یہ آزمودہ پتھر ہے. اور نمبر 4 کہ 5 کونے کے سرے کا قیمتی پتھر. یہ 2 باتیں ہوں گی. ایک بات ہوگی قیمتی پتھر ہونے کی, اور ایک بات ہوگی آخر میں ہوگی کونے کے سرے کے پتھر کی. تو 5ویں بات, یہ کون سا پتھر ہے؟ قیمتی پتھر ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے, خدا کا کلام ہے جو مجسم ہوا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اس کے جیسا, اس کی مانند کوئی نہیں ہے. وہ قیمتی ہے, وہ انمول ہے, اور اس کا خون بھی قیمتی اور انمول ہے. لکھا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. یسوع مسیح کا خون قیمتی ہے, یسوع مسیح کی صلیب قیمتی ہے, بلکہ انمول ہے. ہمارا یسوع مسیح انمول ہے. لکھا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے, وہ اول اور آخر ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے, وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے. اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. جب یوحنا رسول نے پتمس کے جزیرہ پر اپنے خداوند کو دیکھا تو وہ لکھتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب چمکتا ہے. اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے آگ کا شعلہ ہوتی ہے. اس کا سر اور اس کے بال ایسے ہیں جیسے سفید اون بلکہ برف کی مانند ہے. وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے, سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے ہے. اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں. اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. اس کی آواز ایسے ہے جیسے زور کا پانی جیسی اس کی آواز ہے. بہت انمول ہے, بہت قیمتی ہے. اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے. وہ بہت عظیم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ قیمتی پتھر ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے, یہوہ خدا کا بیٹا. اور 6ٹھی بات اور آخری بات, وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے. ہاللیلویہ. اس کے لیے ہم ایک حوالہ ضرور پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 21واں باب نکالیے گا. اور اس کی آیت نمبر 42 سے 44 تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا, کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. آمین. خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں فقیہوں سے, فریسیوں سے, کیونکہ خداوند نے ایک تمثیل یہاں پر بیان کی تھی, پاکستان کی تمثیل.
اور خداوند نے بتایا کہ مالک نے پاکستان لگایا اور وہ باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا، اور مالک اپنے نوکروں کو پھل لینے کے لیے بھیجتا رہا، لیکن وہ جو باغبان تھے، ٹھیکیدار تھے، وہ کسی کو قتل کرتے رہے، سنسار کرتے رہے، مارتے رہے۔ آخر میں مالک نے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیٹے کو بھی مار ڈالا، بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ تو خداوند انہیں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تم لوگ ہو۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ جس پتھر کو معماروں نے، یعنی جس شخصیت کو، جس ہستی کو یہودی قوم کے مذہبی لیڈروں نے، اس قوم نے رد کر دیا ہے، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا ہے۔ اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا۔ ہم نے شروع میں جو سیکنڈ بات کی تھی کہ اس پتھر کو رکھنے والا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ تو یہ خداوند کی طرف سے ہوا، اور ہماری نظر میں، آج دنیا کی نظر میں، یہ جو کام ہے، یہ جو صلیب کا کام ہے، صلیب کا پیغام ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ عجیب ہے انسان کی نظر میں، لیکن یہ خداوند کی طرف سے ہے، یہ خداوند کا منصوبہ ہے، یہ خداوند کا پلان ہے۔ تو خداوند نے کہا جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اب یہ بات بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا، کفارے کے اندر ایک ایسا پروسیس بھی ہے جس کو یسوع مسیح نے بارہا فیس کیا، اور وہ تھا ریجیکشن کا، رد ہونے کا، کیونکہ اس پتھر کو معماروں نے رد کیا۔ بائبل مقدس میں بہت سے مقامات ہیں جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے۔ اور خداوند نے خود بھی کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت سے دکھ سہے، اور قوم کے بزرگ اور سردار کاہن اسے رد کریں، اور وہ قتل کیا جائے، اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اس سارے پروسیس کے اندر مسیح کا رد کیا جانا بھی شامل تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جیسے پاسٹر شفیع صاحب بھی کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی ریجیکشن شروع ہو گئی نا، کہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سرائے میں جگہ ہی نہیں ہے۔ ریجیکشن ماں کے پیٹ سے شروع۔ لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اسے رد کیا گیا۔ پام سنڈے کے دن بھیڑ نعرے مار رہی ہے، ہوشنا کے نعرے مار رہی ہے، لیکن وہی بھیڑ گڈ فرائیڈے کے دن یسوع مسیح کو رد کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے۔ برابا کو مانگ لیتے ہیں اور یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں، یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں۔ پطرس رسول نے بھی 3 بار انکار کر دیا، یہودا اسکریوتی نے بیچ دیا، سب شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے، یہاں تک کہ صلیب پر ایک ایسا مقام آیا 4تھے کلمے میں، وہاں پر یسوع مسیح نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یسوع مسیح اس لیے چھوڑے گئے، یسوع مسیح اس لیے رد کیا گیا، یسوع مسیح کو اس لیے ریجیکشن کو فیس کرنا پڑا تاکہ ہم جو گناہ کے سبب سے رد کیے جا چکے تھے، لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، تاکہ ہم خدا کی بارگاہوں میں مقبول ہو سکیں، تاکہ ہم چھوڑے ہوئے نہ رہیں۔ سو یسوع مسیح کو رد کیا گیا، ریجیکٹ کیا گیا، اور اس نے اس ریجیکشن کو قبول کیا، اور صلیب پر جو ڈیوائن ایکسچینج ہوا ہے، یسوع مسیح نے ہمارے رد کیے جانے کی حالت کو اپنے اوپر لیا تاکہ ہم خدا کے حضور میں قبول کیے جائیں، ہم باپ کی بارگاہوں میں مقبول ہو جائیں۔ تو جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، ریجیکٹ کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ جب پطرس رسول نے اعمال کی کتاب کے 4تھے باب میں، یوحنا رسول بھی ساتھ تھے، جب ایک جنم کے لنگڑے کو یسوع مسیح کے نام سے اٹھا کھڑا کیا تو ان پر مقدمہ چلتا ہے،
اور جب مقدمہ چلتا ہے تو وہاں پر پطرس رسول نے بھی اعمال 4:11 میں ان سے کہا، وہ پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ کس نام سے کیا، کس اختیار سے کیا؟ تو وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسے تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا ہے۔ جسے تم نے مصلوب کیا، جسے تم نے رد کیا، جسے تم نے کچھ نہ سمجھا، وہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا ہے۔ کیونکہ آگے وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ وہ پتھر ہے جس سے ریجیکٹ کیا گیا، لیکن پھر یہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے یہ جو کارنر سٹون ہوتا ہے، کونے کے سرے کا پتھر، یہ کسی بھی بلڈنگ میں، عمارت میں بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک خاص مقام ہے، اس کے بغیر بلڈنگ کا جو ڈھانچہ ہے یہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر عمارت جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو دو دیواروں کو جوڑنے میں، ملانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، درمیانی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور قدیم دور کے اندر جب عمارتوں کو، بلڈنگز کو بنایا جاتا تھا تو اس وقت جو بنیاد کا پتھر، جو کونے کے سرے کا پتھر تھا، وہ انگلش کا جو الفابیٹ ایل ہے اس کی طرح ہوتا تھا، جس سے دو دیواروں کو ملایا جاتا تھا، جوڑا جاتا تھا، اور یہ درمیانی کا کام کرتا تھا۔ اور یسوع مسیح جو ہے یہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، کلیسیا کی بنیاد اس پتھر پر ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے اس پتھر پر ہے، ہماری نجات کی جو بنیاد ہے وہ اس پتھر پر ہے۔ اور یہ چونکہ کونے کا سرے کا پتھر ہے، یہ درمیانی کا کام کرتا ہے، تو یسوع مسیح وہ پتھر، وہ شخصیت ہے جو کہ جس کی ایک ذات ہے، لیکن اس کی ذات میں دو فطرتیں، الہی بھی اور انسانی بھی شامل ہیں۔ وہ کامل خدا بھی ہے اور وہ کامل انسان بھی ہے۔ یہ وہ کونے کا سرے کا پتھر ہے جو خدا اور انسان کو ملانے کے لیے درمیانی کا کام کرتا ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان میں گناہ کے سبب سے لکھا ہے جدائی کی ایک بہت بڑی دیوار تھی، اس دیوار کو توڑ کر یسوع مسیح کونے کا سرے کا پتھر درمیانی بن کر خدا باپ کو اور انسان کو ایک کرتا ہے، ملا دیتا ہے۔ لکھا ہے خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ سو یہ دو دیواروں کو جوڑنے والا پتھر ہے، یہودی قوم کی دیوار اور غیر قوم کی دیوار کو بھی یسوع مسیح نے جوڑ کر ایک کر دیا ہے۔ یسوع مسیح میں نہ تو کوئی یہودی ہے نہ کوئی یونانی ہے، امیر اور غریب کی دو دیواروں کو بھی جوڑ کر ایک کر دیا ہے، اور مرد اور عورت ان کو بھی مسیح نے ایک کر دیا ہے۔ مسیح میں نہ تو کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہی، روحانی طور پر یسوع مسیح نے درمیانی بن کر، کونے کا سرے کا پتھر بن کر سب کو ایک کر دیا ہے، ایک مقام پر لے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں پھر یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں تو بنتی ہیں نا، زوردار اس کونے کے سرے کے پتھر کے لیے جو ہماری مضبوط چٹان ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر یسایہ میں جو ہم نے آخری بات پڑھی وہ یہ تھی کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ قائم رہے گا، اور پطرس رسول اسی حوالے کو کوڈ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اور یسوع مسیح نے کہا جو ایمان نہیں لائے گا، جس پر یہ پتھر گرے گا، جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر یہ پتھر گرے گا اسے کیا کرے گا؟ پیس ڈالے گا۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ یہ پتھر یسوع ہے،
اسے دینے والا بخشنے والا خدا ہے، یہ آزمودہ پتھر ہے، یہ سیون میں رکھا گیا ہے، یہ قیمتی پتھر ہے، یہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، لیکن اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا، اگر کوئی اسے ریجیکٹ کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ معماروں نے رد کیا، یسوع کا رد کیا جانا سبب بنا ہمارے قبول کیے جانے کا، لیکن آج صبح غور کریں، کیا بلیور ایماندار ہوتے ہوئے کیا ہم اپنی باتوں سے، کاموں سے، اپنے کردار سے اکثر مسیح کا انکار نہیں کرتے؟ کئی مرتبہ ہم اپنے یسوع کو رد کر دیتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں، اس سے دل نہیں لگاتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو دوسرے لفظوں میں ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اگر خداوند کہتا ہے کہ معاف کرو اور ہم معاف نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر خداوند کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرو اور نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر خداوند کہتے ہیں کہ آپس میں میل ملاپ رکھو، محبت رکھو اور نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اور اگر خداوند کہتا ہے کہ توبہ کرو اور نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو کیا انکار کرنے والے قائم رہیں گے؟ یاد رکھیں، یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں دانیل نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے ہی کاٹا گیا۔ تو آج جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ عدالت میں قائم رہے گا، وہ اس دنیا میں بھی قائم رہے گا، لیکن جو ایمان نہیں لاتا، جو رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، پھر یاد رکھیں کہ جو شخص اس پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی لیے خداوند خدا نے یسایہ نبی کی معرفت اس وقت قوم بنی اسرائیل سے، یہودا کے قبیلے سے، اور آج ہم سے، کلیسیا سے بھی خداوند کلام کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج صبح توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح باپ سے ہمارا ملاپ کرانے کے لیے موجود ہے، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے موجود ہے۔ ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، بیان کرتے ہوئے پھر ختم کر کے دعا کریں گے۔ جب سلیمانی ہیکل تعمیر ہو رہی تھی، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر جو ہے وہ لایا گیا تھا، بہت سے پتھر لائے گئے، لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک روایت ہے کہ جب سارے پتھر آ رہے تھے، مطلب پتھر، تو جو معمار تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر بڑا عجیب سا ہے، بھدا سا ہے۔ انہوں نے اس پتھر کو اوپر سے نیچے قدرون کی وادی میں لڑکا دیا، پھینک دیا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کنسٹرکشن کا وقت آیا تو دیکھا کہ کونے کے سرے کا پتھر تو ہے ہی نہیں، تو انہوں نے سنگ تراشوں کو، جو پتھروں کو تراش کر بھیجتے تھے، میسج بھیجا کہ پتھر آ چکے ہیں، لیکن جو مین پتھر ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا، اس کے بغیر کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا ہم نے سارے پتھر بھیج دیے، آپ چیک کریں۔ انہوں نے بڑا چیک کیا لیکن وہ پتھر نہیں ملا۔ پھر ایک شخص کو یاد آیا کہ ہم نے ایک پتھر کو پھینک دیا تھا، ہمیں چیک کرنا چاہیے کہیں وہی تو نہیں ہے۔ تو بڑی مشکل سے، بڑی کوشش کے بعد اس وادی میں سے اسے اس اونچائی پر جب واپس لائے تو پتا چلا کہ یہی کونے کے سرے کا پتھر ہے جسے معماروں نے رد کر دیا تھا۔ تو آج بھی یاد رکھیں، یسوع مسیح کو اگر کوئی بھی رد کرتا ہے تو یسوع مسیح ہی تو کونے کے سرے کا پتھر ہے، اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر باپ سے ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے یہ ایک قیمتی پتھر ہے، اسے تھام کے رکھنے کی ضرورت ہے، اسے سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا آپ اسے سونپ دینے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر کوئی دنیا پر، جیسے وہ مصر پر بھروسہ کر رہے تھے، مصر کو اپنا بازو جان رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم اس طرح اسٹرانگ ہو گئے ہیں، ہم نے موت سے بھی عہد کر لیا ہے، پاتال سے بھی پیمان کر لیا ہے، تو جب سزا کا سیلاب آئے گا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ ہم تک پہنچے گا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جس پر یہ پتھر گرے گا اسے پیس ڈالے گا، کوئی چیز پھر اسے بچا بھی نہیں سکتی۔ جس طرح یسوع کے بغیر کوئی نجات نہیں دے سکتا، اس لیے یسوع کے بغیر پھر اس وقت عدالت میں کوئی ہمیں چھڑا بھی نہیں سکتا۔ چھڑانے والا یسوع مسیح ناصری ہے۔ آمین۔ سوائیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اور آج صبح اس کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔